اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو سردار زاہد پی کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سردار زاہد پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے 5 سال بعد سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام زینب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر شکر ادا کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑکی کی پیدائش پر اپنے خاوند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی سے سرشار چہرے کے ساتھ دیکھتیں تو خوشی سے سرشار ہو جاتیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ابو العاص یعنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی اعلان نبوت کے بعد ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی طرف دعوت دی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسلام لے آئیں، مگر ابو العاص اس وقت اسی مذہب قریش پر قائم رہا اور اسلام قبول نہ کیا۔ پھر بعد میں انہیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ ابتدائی اسلام میں کافر اور مسلمان کا آپس میں نکاح درست تھا، اس لیے ابو العاص کے لیے اسلام نہ قبول کرنے کے باوجود ان دونوں کے باہمی نکاح میں کوئی شرعی حرج واقع نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دینا شروع کی تو ایک دن قریش کے لوگ آپس میں کہنے لگے، تم لوگوں نے محمد کو غم و فکر سے آزاد کر رکھا ہے، ایسا کرو کہ اس کی بیٹیاں چھوڑ دو اور اسے انہی بیٹیوں کے معاملے میں الجھا دو۔ اس پر ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ پھر وہ سب جمع ہو کر ابو العاص کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت سے بھی کہو گے ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ ابو العاص نے جواب دیا، میں اپنی بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، یہ بہت اچھی خاتون ہے، اس کے مقابلے میں تم قریش کی سب سے اعلیٰ و افضل خاتون ہی کیوں نہ لے آؤ تو وہ بھی مجھے پسند نہیں۔ ابو العاص کے اس طرز عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوئی اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 بچے جو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام علی تھا۔ ان کو ابو العاص نے دودھ پینے کے لیے قبیلہ بنو حاضرہ میں بھیج رکھا تھا۔ شیرخوارگی سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ بلوا لیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت پرورش پاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرماتے تھے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی سواری پر بٹھا رکھا تھا، مگر یہ زیادہ عمر تک زندہ نہ رہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے مسجد تشریف لاتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ باجماعت نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے کندھے پر اٹھائے نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع و سجدہ کے لیے جھکتے تو ان کو اتار دیتے تھے، پھر جب قیام کے لیے اٹھتے تو انہیں پھر سے اپنے اوپر بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قیمتی ہار ہدیہ آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے اہل خانہ میں سب سے محبوب فرد کو دوں گا۔ سب نے کہا یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا۔ امامہ بنت زینب گھر کے اندر مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور یہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت امامہ سے نکاح فرما لیا تھا، مگر ان سے ان کی کوئی بھی اولاد نہ ہو سکی، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل آگے نہ چل سکی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی کوفہ میں شہید کر دیے گئے تو یہ بیوہ ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 8 ہجری کے آغاز میں انتقال فرمایا اور تقریباً 30 برس کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مدینہ طیبہ میں اپنے شوہر حضرت ابوالعاص کے پاس ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہی تھی تو راستے میں حبار بن اسود نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر حملہ کیا، جس میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے نعوذ باللہ ان کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے آپ چٹان پر آ گریں اور خون جاری ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو سفیان کے پاس پہنچا دیا۔ پھر بنو ہاشم کی بعض عورتیں آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ اگرچہ آ گئی تھی، مگر یہ تکلیف برقرار رہی اور بالآخر یہی تکلیف وفات کا سبب بنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کا انتظام شروع کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم خواتین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غسل میں شریک تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ، یعنی بیری کے پتے ڈال کر پکائے ہوئے نیم گرم پانی سے ان کو غسل دو۔ طاق عدد میں غسل دینا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا ضرورت سمجھو تو اس سے بھی زیادہ، اور آخر میں کافور کی خوشبو لگا دینا۔ پھر جب غسل دے کر فارغ ہو چکو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ہم فارغ ہو چکیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی تہ بند چادر ہمیں دی اور فرمایا، یہ چادر بھی اسے پہنا دو۔ یہ تہ بند چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تبرک دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر کی برکت سے ان کو فائدہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا، اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں، ایک چوٹی آگے اور باقی 2 سر کے دائیں اور بائیں جانب۔ پھر ان 3 چوٹیوں کو ہم نے ان کی پشت کی طرف ڈال دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی چارپائی کے اوپر ڈولی بنائی گئی، اور یہ پہلی مسلم خاتون تھیں جن کی چارپائی پر ڈولی بنائی گئی۔ ڈولی بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عورت کا بدن پوری طرح چھپا رہے۔ جنازے کی تیاری جب مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔
یہ تذکرہ تھا سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں نازل ہوں، آمین۔